میرا پڑوسی ہر کچھ دن کے بعد مجھ سے پیسے ادھار لینے آ جاتا، میں اسے پیسے دیتا تو میری بیوی بہت خوش ہوتی، اور جب میں پڑوسی سے اپنے پیسے واپس مانگتا تو میری بیوی مجھ سے جھگڑا شروع کر دیتی اور بات طلاق تک آ جاتی۔ میں حیران ہوتا کہ میں پڑوسی سے اپنے پیسے مانگتا ہوں تو میری بیوی کا موڈ کیوں آف ہو جاتا ہے۔ مجھے شک ہو گیا کہ ضرور میری بیوی کا پڑوسی سے کوئی چکر ہے۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے جلدی گھر آنے کا کہہ دیا۔ میں اس دن جلدی سے گھر آ گیا۔ بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں لائٹ آف تھی اور گھپ اندھیرا تھا۔ بیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی بیوی نے لائٹ آن کی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام نعیم ہے اور آج میری شادی کا دن تھا۔ میں بارات لے کر اپنے سسرال آیا تھا۔ میرے سسرال والے میری بلائیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے چومتے، مجھے ایسا محسوس کرواتے جیسے میں نے ان کی بیٹی سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ پھر جب میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کی بیٹی سے شادی کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ یہ رشتہ میری اماں ابا کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو ایک بار ہی دیکھا تھا۔ آج جب کہ میری شادی تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری دلہن اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھل مل کر ڈانس کر رہی تھی۔ کبھی ان سے باتیں کرتی تو کبھی اونچی آواز میں ہنستی۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے میری بیوی تو واقعی بہت بے حیا اور بے شرم ہے۔ شادی والے دن لڑکیوں کی نگاہیں تو جھکی ہوتی ہیں، وہ نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتی، اور ایک میری بیوی تھی جو بڑی بے شرمی سے ناچ رہی تھی۔ پھر اچانک میری نظر میری بہنوں کے پیچھے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس لڑکی نے اپنے بال کھول رکھے تھے، خوب تیز میک اپ کر رکھا تھا، بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر نقاب اوڑھ رکھا تھا، لگتا تھا جیسے اسے آج تک کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا ہو۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میری بیوی ویسے بھی اپنے ناچ گانے میں مگن تھی، سو میں دور بیٹھ کر اس نقاب والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ باقی لڑکیوں سے کافی الگ کھڑی تھی۔ اچانک میرا دوست سلیم کہنے لگا، ارے بھائی کہاں کھو گئے؟ آج کے دن تو یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اپنے دوست سلیم کی بات سن کر میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے بتایا کہ مجھے تو وہ والی لڑکی پسند آ گئی ہے، جبکہ میری دلہن تو رقص کر رہی ہے، اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں کہ اس کی شادی ہے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یہ اسی کی کزن ہے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں، تم نے تو بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت دیندار ہیں، مگر تمہاری بیوی کے علاوہ باقی سبھی لوگ دیندار اور پردے دار ہیں۔ سلیم کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ سلیم مجھے کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، بھابھی بھی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں فکر نہ کروں؟ میری آنے والی نسلوں کا سوال ہے۔ دیکھ نہیں رہے میری بیوی کیسے اچھل کود کر رہی ہے، اور اسے دیکھو وہ کتنی مختلف اور حجاب میں کھڑی ہے، اس کی تو جیسے بات ہی اور ہے۔ سلیم یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، آج کے دن تو یہ ممکن نہیں ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم بس اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ مگر سچ پوچھے تو پہلی نظر میں مجھے وہی لڑکی بھا گئی تھی۔ پھر سلیم نے مجھے ایک اور بات بتائی جس سے میرا تجسس دگنا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیوی کی بڑی بہن آسیہ ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن نائلہ کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی کہ اگر آسیہ یعنی کہ بڑی بہن ابھی تک شادی نہیں کر رہی تھی، وہ کنواری تھی، تو چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ماں باپ کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کر دیا۔ کہیں میری بیوی بد کردار تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے، ورنہ ماں باپ چھوٹی لڑکی کی شادی جلدی ہرگز نہیں کرتے۔ بس یہی بات مجھے اور زیادہ شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، اس کی بڑی بہن آسیہ سے شادی کر لوں گا، پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جب گھر گیا تو میرا موڈ سخت آف تھا۔ میری دلہن میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، پر اس کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس کے خلاف بدگمان ہو گیا تھا، مگر میں کب تک بچتا۔ تھوڑی دیر بعد میری امی مجھے لڑکی کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں غسل خانے میں چلا گیا، فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا تھا۔
جیسا کہ مجھے اس سے توقع تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی بے شرم تھی۔ خیر میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے بھی شاید دھچکا ہی لگا ہوگا کیونکہ وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھ رہی تھی، پر میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جلدی ہی نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کی اپنے پاس موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ جان کر اس وقت حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آرام سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ صبح اٹھ کر مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ مگر وہ کسی اور ہی طرح بات کر رہی تھی۔ بولی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ باتیں کرو۔ میں سمجھ گیا کہ محترمہ خود سے پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے کہا کہ رہنے دو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میری اس بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ خیر پھر میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری بیوی دوبارہ سے ویسے ہی حرکت کرے گی جس سے میں اسے پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اٹھ جاؤ نا، اب کیا تم اسی طرح مدہوش پڑے رہو گے؟ سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکی کی خود اعتمادی پر حیران رہ گیا۔ خیر اس نے مجھے اٹھایا، میں تیار ہو کر باہر آ گیا۔ سب لوگوں نے ہمیں شادی کی مبارکباد دی، ہم نے مل کر کھانا کھایا، مگر میری بیوی کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ لگتا تھا جیسے یہ اس کی پہلی نہیں تیسری شادی ہو۔ وہ ہر کام خود ہی کرتی، ہر بات مجھ سے خود پوچھتی، جبکہ میرا رویہ کسی نئے نویلے دلہا جیسا تھا۔ میں اس سے بات بھی نہیں کرتا تو وہ خود ہی بات شروع کر دیتی۔ گھر والوں کے سامنے سب ٹھیک تھا، پر میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں بار بار آسیہ کی تصویر گھوم رہی تھی، میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ تبھی اپنے ایک پڑوسی دوست سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ اس کی کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ وہ ایسا لڑکا تھا جسے لڑکیوں کی نفسیات کا بخوبی علم تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے باقی بات تو نہ بتائی، بس کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن راستے میں میری بیوی کانٹا بن رہی ہے۔ اب میں اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ وہ بولا کہ تم اس سے یوں ہی ملاقاتیں کر لو۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، وہ بہت ہی مذہبی اور دیندار گھرانے کی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، مر کر بھی مجھ سے دوستی نہیں کرے گی۔ وہ بولا یہ تمہاری سوچ ہے، اگر تم کہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بات کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھر میرے دوست نے مجھے بہت ہی عجیب بات کہی۔ بولا کہ تم مجھے کھل کر ساری باتیں بتاؤ۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی میری بیوی کی ہی بہن ہے تو وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بولا کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کرو، اسے خوب محبت دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہوں گا تو میری جان نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا کہ میرا تجربہ مختلف ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اپنے پڑوسی کی عقل پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، پھر وہ بھی سرد برف پگھلنے پر بہت خوش تھی، مجھ سے محبت سے رہنے لگی۔ بولی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں۔ اپنی بیوی کی ان بچکانہ باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آتا۔ میں اپنے پڑوسی کے کہنے پر خاموش رہتا کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کروں گا تو وہ مجھے میری بیوی سے نجات دلا کر آسیہ کو میری زندگی میں لا سکتا ہے۔ سو میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ آج میری شادی کا 10واں دن تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں گھومنے پھرنے چلنا چاہیے، وہ بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی ہم خاندان کی دعوتوں سے اب آزاد ہو گئے تھے، ہم لوگوں نے اب گھومنا پھرنا ہی تھا، اور میں نے دفتر سے چھٹیاں بھی لے رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں گھمانے پھرانے لے جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا، جیسا کہ میرے پڑوسی دوست انور نے کہا تھا۔ میں اسے ہنی مون پر مری گھمانے کے لیے لے گیا۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ 2 دن ہم نے بہت خوشگوار گزارے تھے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا آسیہ کو بھولنے بھی لگا تھا، پر پھر اپنے دوست کی باتیں یاد آ جاتی کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اسی عورت سے شادی کرے جو اسے پسند کرتا ہو۔
ورنہ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ عورتیں سمجھوتا کر لیتی ہیں پر مرد نہیں کرتے۔ مری سے واپسی پر مجھے میری پڑوسی کا فون آیا، کہنے لگا مجھ سے اکیلے ہو کر بات کرو۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ یوں میں بیت الخلاء جانے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اتر آیا۔ میرے پڑوسی دوست نے فوراً مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ اب بس یہی موقع ہے جب تم اپنی بیوی سے جان چھڑوا سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ بولا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے مجھے جو 1 لاکھ روپے دیا ہے وہ میں حلال کر کے رہوں گا۔ تم اب ایسا کرو، ایک دکان سے جا کر جوس لے لو، خود بھی پیو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ۔ جوس میں وہ گولیاں ملا دینا جو میں نے تمہیں دی تھی، پھر دیکھنا تمہاری بیوی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی بیوی کی جان لے لوں؟ ہاں لے لو جان، جب تمہیں اپنی خوشی چاہیے تو تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، پاگل مت بنو۔ میں اپنے پڑوسی کی بات پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں نے سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو میرا پڑوسی کہہ رہا ہے صحیح ہے، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، مجھ سے زیادہ وہ ان کاموں میں تجربہ رکھتا ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی انور کے کہنے پر آگے جا کر ایک جوس کی دکان سے جوس لیا اور وہی کیا جو کہ اس نے بتایا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر میں رکا نہیں تھا۔ میں نے جا کر وہ جوس کا گلاس نائلہ کو تھما دیا۔ نائلہ نے خوشی خوشی لے لیا اور پینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ بے ہوش ہو گئی۔ جو پڑوسی نے کہا تھا وہی ہو گیا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ اسی وقت انور کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے ہدایت دی کہ نائلہ کو گاڑی سے اتار کر باہر سڑک پر رکھ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اس سے تو میں پھنس جاؤں گا، کل کو جب نائلہ کی لاش یہاں سے ملے گی تو بات مجھ پر ہی آئے گی۔ وہ بولا کہ نہیں، تم اسے گہری کھائی میں دھکا دے دو، گھر جا کر شور مچا دینا کہ تمہاری بیوی کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ مر گئی ہے، اور باقی لوگ بھی اسے لینے کے لیے یہاں تک آ جائیں گے۔ بس پھر کیا ہوگا آگے تو تم جانتے ہو۔ میں بھی یہی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک تیز ترین رفتار میں گاڑی آئی۔ اس نے میری گاڑی میں ٹکر مار دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، شاید کہ میری آنکھوں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے غور کیا تو میرے آس پاس باقی بھی مرد موجود تھے اور ان سب کو وارڈ میں داخل کیا گیا۔ تب میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ شاہد اسپتال کا سٹاف تھا، اور کہنے لگا کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں، اب ہم آپ کی پٹی وغیرہ تبدیل کریں گے، آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیجئے تاکہ وہ آ کر آپ کو ہسپتال سے لے جائیں۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں تو ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہوئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے سے وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر میرے گھر والے آ گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ جو میرا ہو چکا تھا، یہ سب تو اس پلاننگ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ میرے پڑوسی نے کہا تھا کہ تم نائلہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ جانا۔ پر اب جو ہو رہا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نائلہ بھی اسی ہسپتال میں ہوگی۔ جب اس کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا ہوگا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو زہر دیا تھا۔ پر یہ میری خوش قسمتی تھی کہ نائلہ یہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میرے گھر والے آ گئے، انہوں نے آ کر مجھے بہت تسلی دی۔ نائلہ کا پوچھنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ایک ساتھ ہی ہوا تھا، جبکہ نائلہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے ہسپتال والوں سے بھی پوچھا اس کے ساتھ موجود جو لڑکی تھی وہ کہاں گئی، پر وہ یہاں ہوتی تو ملتی، وہ کہیں کسی کو نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اب تو میری بیوی کے گھر والے بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ وہ میری تیمارداری کرنے لگے، مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ میری اپنی حالت بری تھی۔ میری غلطی کہ میں ایک موڑ والی جگہ پر گاڑی روک کر کھڑا تھا، تبھی دوسری گاڑی جب تیز رفتاری کے ساتھ آئی تو اس کی ٹکر ہماری گاڑی سے ہو گئی۔ خیر اب تو سب کو یقین آ چکا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ اب تو میرے لیے اور بھی آسان تھا کہ اب میں اپنے سسرال والوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہا تھا۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، کھانا کھانا بھی بند کر دیا، کہا کہ میں اس خاندان سے جڑا رہنا چاہتا تھا، مجھے آپ سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے،
خیر اس ناٹک کو 10 سے 15 دن گزرے تھے جب اماں ابا نے میری دوسری شادی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ہر وقت اداس رہتا تھا۔ پر میں نے اماں ابا کو بتایا کہ میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میں نے اب اپنی پسند کی شادی کرنا تھی، مگر سب کے سامنے آسانی سے تو یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر میرے سسرال والے بھی مجھ سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے کہ کچھ شکوے ان کو بھی اپنی بیٹی سے تھے۔ یوں میری شادی کی باتیں آسیہ سے ہونے لگی۔ سب کہنے لگے کہ آسیہ میری بیوی بن جائے تو میرے دل کا دکھ بھی بھر جائے گا، مگر آسیہ کا رویہ ایسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ وہ بہت بجھی بجھی سی تھی۔ خیر بڑوں کے آگے کسی کی چلتی تھی کیا؟ میں نے یہی سوچا کہ آسیہ بھی مجھ سے شادی کر لے گی، اپنے بڑوں کی خواہش پر چپ چاپ اپنا سر جھکا لے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یوں میں آسیہ کا شوہر بن گیا، اور اس کا شوہر بن کر میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میری اس سے شادی ہوئی تو میں خود کو دنیا کا بڑا خوش قسمت آدمی محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر میرے ساتھ کیا ہوا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ جہنم بن گئی۔ پہلے تو میری بیوی میرے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی، میں یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ برے کردار والی ہے جو مجھ سے اتنا ہنس ہنس کر بات کر رہی ہے، پر اب جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا وہی پڑوسی دوست اب مجھ سے ادھار مانگنے لگا۔ میں نے کہا انور، میں تمہیں پہلے ہی 1 لاکھ روپے صرف مشورہ دینے کے دے چکا ہوں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں روزانہ ہی تمہیں رقم دیتا رہوں، میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی باقی زندگی بھی نبھانی ہے۔ انور بولا کہ تم میرے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر مہینے کے 20,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہا کرو تاکہ میری زبان بند رہے۔ مجھے اس کی بات پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اسے قطعی تعلق کر لیا، مگر واقعے میں جب سے میں نے انور سے قطعی تعلق کیا، میرے تعلقات میری بیوی کے ساتھ بگڑنے لگے۔ وہ تو مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے سوچا کہ میں انور کو یہ ساری بات بتا دوں، آخر کیا وجہ تھی؟ جب بھی میں اپنے پڑوسی انور سے رابطہ کرتا، اسے پیسے دیتا، تب میری بیوی کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا، اور جب پڑوسی سے رابطہ ختم کرتا تب میری بیوی بھی مجھ سے لڑنے لگتی۔ میرا دل جلنے لگتا تھا، میں اب شک کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور انور پر شک ہو گیا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ مگر پھر وہ سچ بھی سامنے آ ہی گیا جس نے مجھے دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا دیا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بہت خوش تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی اب ساری باتیں بھول گئی ہے۔ آج صبح اٹھا تو آسیہ بولی، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں اور آپ شام کو جلدی آ جائیے گا۔ اس نے تیاری بھی کر لی تھی۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ کر کام پر چلا گیا اور شام کو 4 بجے ہی اسے لینے بھی پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ تیار کھڑی تھی، میرا تو جیسے دل اچھلنے لگا تھا۔ ابھی تک میں نے اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی تھی، وہ اس رشتے میں آزاد تھی۔ آج وہ مسکرا رہی تھی، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساس سسر اندر بیٹھے ہوں گے اور مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں گے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ آج آسیہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اندر جا کر اس نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ پھر اچانک میرے گلے پر چھری رکھ دی اور پھر بولی، بتاؤ مجھے تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، میری بیوی کے بھائی جو کہ کمرے میں پہلے سے ہی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے لائٹ آن کر دی اور وہ بولے کہ اگر تم نے ہمیں نہ بتایا کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہم تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اماں اور ابا نے تم پر یقین کر لیا ہے، پر ہمیں تم پر شک ہے۔ تمہارے پڑوسی دوست نے بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ انور نے ان سے پیسے لے کر میری حقیقت انہیں بتا دی ہے۔ اب مجھے کیا کہنا تھا؟ میں تو انہیں کچھ نہ بتاتا، پر میری گھبراہٹ نے انہیں میرے بارے میں ہر بات بتا دی تھی۔ میری بیوی کے بہن بھائیوں نے مل کر میرا فون ریکارڈ بھی نکلوا لیا، اور پھر جو ہونا تھا وہ تو میں سمجھ ہی گیا تھا۔ میں نے ان کی مار سے بچنے کے لیے اپنا جرم قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔
مجھے 7 سال کی جیل کی سزا ہو گئی۔ جب تک میری بیوی غائب رہی میں یہ سزا بھگتتا رہا، کیونکہ میری بیوی کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوا تھا، وہ گم شدہ تھی۔ 2 سال کی مسلسل تلاش کے بعد مری کے قریبی گاؤں سے میری بیوی برآمد ہو گئی، پر وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یوں مجھے بھی شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ نائلہ کے ملنے پر آسیہ کا نکاح تو مجھ سے ٹوٹ ہی گیا تھا، اور پھر آسیہ کے گھر والوں کے کہنے پر میں نے نائلہ کو بھی طلاق دے دی، کیونکہ وہ سب لوگ میری حقیقت جان گئے تھے۔ اصل میں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ہی ماری تھی۔ آسیہ سے شادی کے بعد نہ جانے میں خود کو کیا سمجھنے لگا تھا، اور ایک دن میں نے جذبات کی روح میں بہہ کر آسیہ کو یہ سب بتا دیا کہ میں نے نائلہ کو چھوڑ کر تمہیں اپنایا ہے۔ میں شروع سے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ باتیں کر کے خود ہی اسے شک میں ڈال دیا تھا، اور آسیہ بہت ہی چالاک لڑکی تھی، اس نے میرے لیے ایسا گڑھا کھودا کہ میں اس گڑھے سے زندگی بھر نہ نکل سکا۔ اب تو میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی مجھے رشتہ دے گا۔ میں وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گیا ہوں اور یہاں رکشہ چلا رہا ہوں۔